FBR کے ریڈار میں آنے والے ٹک ٹاکرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی بات کرتے ہیں جنہوں نے حکومت نے جن کے حوالے سے ٹیکس نیٹ سے محفوظ طبقوں کو ٹیکس کے دائرے میں لانے کے لیے غیر روایتی اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ اب سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو سے لاکھوں ڈالرز کمانے والوں کو بھی اپنی آمدنی کا حساب دینا ہوگا۔ تجویز یہ ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کمائی پر 3.5% انکم ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ اس اقدام سے سرکار کا خیال ہے کہ 52.5 بلین روپے کی آمدن ہونے والی ہے۔ یہ خبر ہے یا یہ راستہ جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ سینیٹر فیصل واؤڈا نے دکھایا تھا حکومت کو۔ ان کے مطابق یہ عمل جو ہے پنجاب سے شروع ہونا چاہیے کیونکہ وہاں سب سے زیادہ وصولی متوقع ہے۔ FBR نے تصدیق کی ہے کہ اس حوالے سے فریم ورک حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ علی فرقان صاحب، ویسے یہ اس خبر پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہمیں منفی تبصرہ کرنا چاہیے ہے یا لوگوں کو اس پہ اعتراض کرنا چاہیے؟ کیونکہ آلریڈی 100 سے زائد ممالک ہیں دنیا بھر میں جہاں انفلوئنسرز کی آمدنی کو بزنس انکم سمجھا جاتا ہے، ٹیکس لیا جاتا ہے ان سے۔ ٹیکس لینے پہ تو ہمیں آسمان بالکل کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ایسا اعتراض ہے، لیکن پالیسی کے اوپر اعتراض یقیناً ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو تفریق ہے حکومت کی ایک ہی چیز کو لے کے، اس کے اوپر اعتراض بنتا ہے، اور وہ تفریق ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہی جو انکم ہے، یہی ریمیٹنسز جب بیرون ملک سے کوئی اور کسی اور سیکٹر کا بندہ یا باہر ہمارے جو مقیم اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بیچتے ہیں تو حکومت انہیں بہت انکریج کرتی ہے، ان کے لیے مراعات کے اعلان کر رہی ہے، ان کو ٹیکس چھوٹ دی جا رہی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر گاڑی لے کے آتے ہیں تو آپ کو یہ رعایت دی جائے گی، آپ کے لیے ایک اسپیشل اکاؤنٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، آپ کو اس میں بہت ساری مراعات دی جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی تو فورن ریمیٹنسز ہی ہیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے جو نوجوان ہیں وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں بیرونی دنیا میں اور وہاں سے ریمیٹنسز منگوا رہے ہیں، ڈالر کی صورت میں آپ کے ملک میں زر مبادلہ آ رہا ہے، اور ڈالر کی آپ کو معلوم ہے آپ کے ملک کو بہت زیادہ کمی جو ہے اس کی ہے اور آپ کو ضرورت ہے۔ تو یہ اسی طرح ہی آپ ان کو ٹریٹ کریں۔ آپ ان کو لوگوں کو علیحدہ سے ٹریٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تفریق کیوں ہے؟ ایک آدمی اگر سوشل میڈیا کے ذریعے یا اپنی ڈیجیٹل سروسز کے ذریعے ڈالر منگوا رہا ہے، آپ اس کے اوپر اتنی بھاری جو ہے وہ ٹیکس لگا رہے ہیں، اور ایک اگر بیرون ملک سے بھیج رہا ہے ڈالر تو اس کو آپ جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں۔ تو یہ تفریق میرے حال میں نہیں ہونی چاہیے، یہ تفریق ختم کریں، اس کے بعد پالیسی کے اوپر اعتراض جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اس قسم کی پالیسیز ہوں گی، یہ تفریق ہوگی، تو پھر یقیناً لوگ جو ہے وہ دوسرے راستے لیں گے۔ جس طریقے سے لوگ پہلے آپ کو حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے پیسے ایک بڑی تعداد میں آج بھی بھیج رہے ہیں جو کہ آپ کے سسٹم میں نہیں آتے، اس قسم کی آپ جب اقدامات لیں گے تو یہ لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک میں اپنے اکاؤنٹس بنائیں گے، اپنی کمپنیز اپنے اکاؤنٹس باہر جو ہے وہ رجسٹر کروائیں گے اور وہاں پہ یہ پیسہ پار کریں گے۔ یہ پاکستان میں نہیں آ سکے گا۔ آپ ان کو اس قسم کے خوف دلائیں گے، اتنے بھاری ٹیکس لگائیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہدف ہے یہ 52 بلین کا، یہ کسی صورت پورا نہیں ہو سکے گا، بلکہ آپ کو جو آ رہے ہیں ریمیٹنسز جو ڈالر ملک میں آئیں گے وہ بھی رک جائیں گے۔